بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے شہید کا مطلب ذکر کروں گا کہ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اگر ہم ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، منجد وغیرہ دیکھیں تو اس میں اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جو لفظ شہید استعمال ہوا ہے، کئی مقامات پر گواہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کئی مقامات پر حاضر کے معنی میں، اور کئی مقامات پر موجود کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مگر اگر شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو شہید اسے کہا جاتا ہے جو ظلماً قتل کیا گیا ہو، اور اس مظلوم کو شہید کہنے کی جو وجوہات ہیں، ان وجوہات کی بنیاد پر قرآن مجید میں مختلف معنی میں یہ استعمال ہوا ہے۔ جب شہید کا معنی ہم گواہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ قیامت کے دن ساری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے انبیاء کے حق میں بھی گواہی دیں گی، اور پیارے آقا کے حق اور سچ لانے کی بھی گواہی دیں گی۔ تو گواہی کئی طرح کی ہوگی۔ مثلا کوئی لوگ کلمہ پڑھ کے گواہی دیں گے، کوئی نماز کی صورت میں گواہی پیش کریں گے، کوئی زکوٰۃ کی صورت میں۔ مگر شہید وہ شخص ہوگا کہ جو گواہی پیش کرے گا اپنے خون کے ذریعے، اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر کے گواہی پیش کی، تو اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ ورنہ باقی سب بھی شہید ہیں، مگر یہ اعلیٰ درجے کا شہید ہے، اعلیٰ درجے کا گواہ ہے، اس وجہ سے اس کو شہید یعنی گواہ کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ دوسرا معنی جو قرآن مجید میں استعمال ہوا وہ موجود کے معنی میں استعمال ہوا۔ تو شہید کو شہید اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا سے جب جائے گا تو وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں جائے گا، یا اس کے دوزخ کا فیصلہ اس کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اعمال کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وہاں رہنا، یا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معراج میں وہاں تشریف لے جانا، حضرت ادریس علیہ السلام کا موجود ہونا، یہ اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کی خصوصیت ہے۔ البتہ مردوں کے لیے قبر میں جو جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، صرف یہیں تک جنت کی ان کو خوشبو ملتی ہے، ورنہ جنت میں جانا یہ صرف اور صرف شہید کا خاصہ ہے کہ شہید کو اللہ رب العزت شہید ہوتے ہی جنت عطا فرما دیتا ہے، اور وہ جنت میں پہلے سے موجود ہوگا۔ اس کی پہلے سے موجودگی یہ اس ترجمے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا معنی اس کا لیا جاتا ہے حاضر ہونا۔ شہید کو شہید اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شہید حاضر ہوتا ہے۔ کہاں حاضر ہوتا ہے؟ کہ جب شہید اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس سے ارشاد فرماتا ہے کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا تمنا ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ مجھے پھر دنیا میں بھیجا جائے، میں پھر اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، مجھے دوبارہ شہادت کا مزہ چاہیے۔ تو وہ بار بار شہید ہونے کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ تو چونکہ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اس حاضر ہونے کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات اور بھی سماعت فرما لیں کہ سورۃ یوسف میں یہ ذکر ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، کہ ان کے سامنے جب لونڈیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور سیدنا یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں سیدنا یوسف علیہ السلام کے دیدار کو دیکھتے ہوئے، اور انگلیاں کاٹ لیں، اور روایت میں آتا ہے کہ ان کو تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ تو ایک شخص نے کسی عالم دین سے پوچھا کہ جب شہید ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو تلوار کے لگنے کا کوئی درد نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو یہ کیسے ہے؟ تو ان عالم دین نے ان کو یہی سید یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دنیاوی حسن دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، ان کو تکلیف نہ ہوئی، تو بوقت شہادت شہید کو بھی رب تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے۔ تو جب ایک مخلوق کو دیکھ کر لوگوں کو تکلیف نہ ہوئی، تو رب تعالیٰ کا دیدار جب ہو رہا ہو تو اس ٹائم کیسے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ تو اس وجہ سے شہید کو شہید کہا جاتا ہے کہ اس کو بوقت موت، بوقت شہادت رب تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جاتا ہے۔ یہ معنی قرآن مجید میں کئی مقامات پر استعمال ہوا۔ تو ان تین معنی کی میں نے وضاحت آپ کے سامنے کر دی کہ شہید کو شہید بحیثیت گواہ، بحیثیت موجود اور بحیثیت حاضر کیوں کہا جاتا ہے۔ ان تمام معنوں کی سامنے رکھتے ہوئے ہم ہر شہید کو دیکھیں کہ وہ بھی اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے۔ شہیدوں کے حوالے سے ہی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا شہید کہا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ یہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کا شعور نہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دائمی زندگی عطا فرما دی۔ شہادت کا مرتبہ بہت بلند مرتبہ ہے، بہت بلند درجہ رکھتا ہے۔ ہم تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ موت تو آنی ہے، ہمیں بھی شہادت عطا فرما۔